نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 21 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات یعنی اللہ کی ملاقات سے امید نہیں رکھتے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ الملائکۃ، کیوں نہیں اتارے گئے ہمارے اوپر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھیں ہمارے رب کو۔ لقد استکبروا، البتہ یقیناً انہوں نے تکبر کیا ہے، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، وعتوا، اور سرکشی کی ہے، عتوا کبیرہ، سرکشی بہت بڑی۔ یہ وہی بات ہے، دہرا لیں، پچھلے سبق میں ہمارے کیا کیا معاملات ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین مکہ مختلف قسم کے اعتراضات کی بوچھاڑ کر رہے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کھاتا پیتا ہے، اور جو ہے اس کے بڑے فرشتہ کیوں نہیں اتارا جو اس کے ساتھ رہتا یا لوگوں کو ڈراتا، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی باغ یا خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کو کیوں زرد معاش کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس قسم کے متفرق اعتراضات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ اب یہاں پہ جنہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف چیزوں کے جوابات بھی انہیں دیتے رہے جو کہ ہم ابھی پچھلی کلاس میں پڑھ کر آئے تھے۔ اب یہاں پر ان کا وہی اعتراض، مرغی کی ایک ہی ٹانگ والی بات، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کا سب سے پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے اس آیت میں وہ یہ کہ اصل باتیں یہ کرنے، یہ ساری تمام باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت بہت کمزور ہوتا ہے۔ جو بھی دین میں مختلف قسم کے اعتراضات نکالتے ہیں، جو رسالت پر اعتراض کرتا ہے، جو اللہ کے کمال میں تعویلیں نکالتا ہے، خواہ مخواہ کے اعتراضات نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کا عقیدہ آخرت جو ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت کی شروع میں ہی بتا دیا کہ لا یرجون لقاءنا، وہ ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے۔ تو ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر کوئی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ گویا ان کی ایک اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم تو اتنے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں، ہم تو قبیلوں کے سردار ہیں، ہم تو بہت اونچے ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بہت حقیر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان کے پاس تو نہ کوئی خزانہ ہے، نہ سرداری ہے، نہ حکومت ہے، ان کے اوپر کیوں، اور یہ نبی نریت تھی تو ان کے اوپر کیوں رسالت اور نبوت آ گئی؟ ہمارے اوپر آنی چاہیے تھی، ہم زیادہ اقتدار بھی رکھتے ہیں، عہدہ بھی رکھتے ہیں، اور ہماری معاشرے میں ایک نام ہے، ایک ریپوٹیشن ہے، تو ہمارے اوپر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ملائکہ فرشتے آتے اور ہم کو وہ حکم دیتے کہ یہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مان لو، یا او نرا ربنا، یا یہ کہ ہم رب کو خود ہی دیکھیں۔ اللہ آتا، ہمارے سامنے آتا، اور ہمیں خود اللہ کو دیکھنا ہوتا، اور پھر ہم مانتے کہ یہ واقعی میں جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور کہ اللہ کے جو کلام کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا نا کہ ہم کیا اللہ کو دیکھنے کے لیے اس کا آنا ضروری ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا یا اللہ کے سامنے آنا ضروری نہیں ہے، انسان کے دل میں اللہ بستا ہے۔ اللہ کو کی معرفت حاصل کرنا، انسان اپنی سوچ سے مختلف چیزیں کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کافی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ بینا رکھنے کی ضرورت ہے، اس بصیرت کی آنکھ کو رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بصیرت کی آنکھ پھر کن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی؟
اللہ فرماتا ہے لقد استکبروا، البتہ انہوں نے بہت تکبر کیا. یہ جو لوگ بھی تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پا سکتے. تو گویا اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان لوگوں کو نہیں ملتی جن کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے. تکبر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کے قرب میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے. اسی لیے وہ اللہ کو ہونے کے باوجود بھی دیکھ ہی نہیں پاتے. فی انفسہم عتوا کبیرہ، اور انہوں نے اپنی جانوں میں بہت زیادہ سرکشی کر لی. یعنی یہ تو ایک ایسا عمل ہے تکبر کا جس کی وجہ سے انہوں نے سرکشی کی حدیں کراس کر لی، اور وہ اسی تکبر کی وجہ سے سرکشی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کو ان کے قریب ہونے والا رب بھی نظر نہیں آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈھٹائی کے اوپر اعتراض کیا اور فرمایا یوم یرون الملائکہ، اس دن جب کہ ملائکہ کو دیکھیں گے. وہ لوگ جب ملائکہ کو دیکھیں گے، ملائکہ کو کوئی کب دیکھے گا؟ کب دیکھتا ہے انسان فرشتوں کو؟ موت کے وقت دیکھتا ہے نا. فرشتے یا تو عذاب لے کے اترتے ہیں یا موت کا پیغام لے کے اترتے ہیں، کوئی خوشخبریاں لے کے تو نہیں اترتے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جس دن ملائکہ کو دیکھیں گے تو لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، وہ دن جو ہے مجرموں کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ملائکہ ایسے لوگوں کے لیے جو بد لوگ ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، جو بد خصلت ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ملائکہ کون سی خوشخبریاں لے کے اترتے ہیں؟ ان کے لیے کون سی خوشخبریاں لے کے؟ ان کو تو بلکہ ان کو تو جہنم کی خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے ہاتھ میں بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوتے ہیں جس سے وہ ان کے منہوں، پیٹھوں، ہاتھوں ہر جگہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ نکالو اور اپنی جان نکالو. اور وہ روح جو ہے وہ ہر عرض میں پھنس رہی ہوتی ہے کہ مجھے نہ نکلنا پڑے کہ اس کو اپنا آخرت میں انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی خوشخبری کا دن ہوتا ہے؟ خوشخبریاں تو نیکوکار لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے لیے ملائکہ اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ خوشبودار کپڑا ہوگا جس میں وہ سب سے پہلے روح نکالنے والے کی اس سلامتی کے پیغام دیں گے اور اس سلامتی کی خوشخبری سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نیکوکار ہے اور ان کا آخرت میں جنت کا معاملہ کیا جانے والا ہے. تو اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ملائکہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ملائکہ کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ ملائکہ کا اترنا جس دن وہ اتریں گے اور جو دن دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ سب یہ کہیں گے کہ ہائے اللہ کی پناہ. ہجرم محجورا، ایک آڑ کو کہتے ہیں، ایک ایسی آڑ کو کہتے ہیں جو جب ڈال دی جاتی ہے تو بس ایک ادھر اور ایک ادھر. تو گویا اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو عرب ایک محاورہ استعمال کرتے تھے نا، کسی چیز کو بہت ہی تکلیف دہ انداز میں اگر وہ دیکھتے تھے تو وہ فوراً کہتے تھے اللہ کی پناہ، جسے پناہ با خدا ہم کہتے ہیں نا. بالکل یہ ان کا ایک محاورے کا انداز ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہجرم محجورا وقدمنا، اور آگے بڑھیں گے ہم. کیا بھیجیں گے؟ کیا آگے بڑھایا جائے گا؟ الا، ان کی طرف، ما عملوا، جو عمل کیا ہوگا ان سب لوگوں نے جتنے مجرمین ہیں، جتنے ظالمین ہیں، انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے اللہ فرماتا ہے وہ ہم ان اعمال کو آگے بھیجیں گے. من عمل، جو عمل کیے ہوں گے ان میں سے ہم ان کے اعمال کو آگے بھیجیں گے. فجعلناه ہباء منثورا، اور ان کے سارے جو اعمال انہوں نے کیے تھے، اعمال کر کے وہ ہف گئے تھے، ساری زندگی انہوں نے اعمال کر کے گزار دی. صبح سے شام کرتے تھے، دن رات تمام کرتے تھے، کام کر کے تھکے مارے تھے، عاملۃ ناصبہ ہوئے تھے، تھکے ماندے ٹوٹے بھرے اتنے اعمال لے کر آئے تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے تمام اعمال کو میں کیا کر دوں گا؟ ہباء منثورا. منصورا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون، سا اور را. نظر ایک ہوتی ہے نظم میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو مربوط کر کے ایک جگہ اس کو مختصر الفاظ میں سمو کے لکھ دیا جاتا ہے، ربائی کی شکل میں، شعروں کی شکل میں. لیکن جو نثر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بات کو بڑا ڈیٹیل سے پھیلا
واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو میں راکھ بنا کے بکھیر دوں گا، ہر طرف ادھر ادھر دائیں بائیں ان کے اعمال اس دن کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ایسے لوگوں کے لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کو اس دن ہم کوئی وزن نہیں دیں گے۔ یہ کون سے اعمال ہوں گے؟ یہ ہر وہ عمل ہے جو قرآن اور سنت سے ہٹ کے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ گویا جو سنت سے ہٹ کے اعمال ہوں گے وہ سب ضائع ہو جانے والے ہیں اور وہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہباء منثورا بنا کے اڑا دینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سنت طریقوں پر اپنے اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو عملا متقبلا بنا کر ان کو بھرپور بھاری وزن عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آپ دیکھیے کیا فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے جہاں جہاں ظالموں کا یہ معاملہ ہونے والا ہے وہاں پہ جو جنتی ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا یہ بھی دیکھ لو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اعمال کر کر کے تھک رہے ہو، اپنی زندگیاں ختم کرے جا رہے ہو، لیکن تمہارے ساروں کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنے اعمال کو سنت طریقے کے مطابق کیا ہوگا۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اصحاب الجنتی، جو جنتی لوگ ہوں گے، یومئذ اس دن خیر مستقرا، اس دن بہت ہی بہترین قرار کی جگہ پائیں گے۔ اور وہ بہترین قرار پکڑنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ کیسی ہے؟ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور وہ بہترین قیلولہ کرنے کی جگہ بھی ہے۔ اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جنتیوں کا جب حساب ہو جائے گا تو جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہیں وہ تو صبح صبح ہی چلے جائیں گے، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا اور وہ جنت میں جا کر کلیجی، مچھلی کی کلیجی سے اپنا ان کی ضیافت کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور جو سارا حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ ظہر یعنی کہ ڈھلنے سے پہلے ان سب جنتیوں کا اور دوزخیوں کا معاملہ کر دیا جائے گا اور سب جنتی جو ہے وہ ظہر سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان جنتی لوگوں میں کے صفات کے حامل ہوں گے، اللہ ہمیں جنتی بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے احسن مقیلا، قیلولہ کرنے کی بڑی اچھی جگہ ہوگی۔ تو حدیث بتاتی ہے کہ جب جنتی ظہر کے وقت وہاں جائیں گے، ظہر سے پہلے اب وہاں پہ ان کے کھانے کی ضیافت کیسے ہوگی کہ وہاں دیکھیں گے ایک بیل ہوگا جو زعفران کی گھاس ہے، جنت کی گھاس، وہ زعفران کو چر رہا ہوگا، اس بیل کو پکڑ کے ذبح کیا جائے گا اور اس بیل سے سارے جنتیوں کی ضیافت کا معاملہ کیا جائے گا۔ وہ بیل کتنا بڑا ہوگا، وہ جنتیوں کی کیسے پوری کرے گا، ایک جنتی جو ہے وہ 10 لوگوں کا کھانا کھانے والا ہوگا۔ واللہ عالم، یہ ساری باتیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دوپہر کا کھانا کھا کے بھی قیلولہ کیا جاتا ہے نا، تو جنتی اپنا دوپہر کا کھانا اس بیل کے ساتھ اپنا کھانے کی ضیافت ان کی جائے گی، وہ کھا کر اور پھر قیلولہ کریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے قیلولہ کرنے کی بھی بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور اس دن جب پھٹے گا آسمان بالغمام، ایک بادل سے، ایک آسمان پھٹے گا اور اس میں سے ایک بادل نمودار ہوگا۔ تیسرا سپارہ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ ابوابا، وہ دروازے ہو جائے گا اور اس کے سے بجا الملکۃ صفاً صفا، اور اس میں سے فرشتے جو ہیں صف در صف نازل ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے سرے سے آسمان اور زمین کو تخلیق کرے گا اور اس آسمان کی جب تخلیق ہوگی تو اس آسمان کو کھولا جائے گا۔ یہاں آ رہا ہے تشقق السماء، آسمان پھاڑا جائے گا، کھولا جائے گا یا پھاڑا جائے گا، اور بالغمامی اس میں سے بادل آئے گا۔ بادل آئے گا اور اس بادل میں سے کیا ہوگا؟ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اللہ تعالیٰ اتارے جائیں گے فرشتے
ایک ایک کر کے، تنزیلہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ. تو گویا یہ اسی بات کی دوبارہ ریپیٹیشن یہاں پر آ رہی ہے کہ آسمان دروازے دروازے ہو کے کھولا جائے گا، اس میں سے فرشتے، ایک بادل آئے گا جس میں سے فرشتے اتریں گے اور اتر کے جو ہے وہ ہر طرف اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پھیلیں گے. اللہ فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن الملک، اس دن بادشاہت، خاص بادشاہت، یومئذ اس دن، الحق للرحمن، حق ہوگی واسطے رحمان کے. تو گویا اس دن کی بادشاہت، کون سی دن کی بادشاہت ہے یہ؟ حشر کے دن کی. قیامت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نا. ایک وہ ہے جب قیامت برپا ہوگی، جب دنیا ختم ہوگی اور سب مریں گے، اس میں 3 سور ہے، اور وہ جو حشر کا ٹائم ہے وہ 30 سور کے بعد کا ٹائم ہے. اب یہ دوسرے اور تیسرے سور کے درمیان کا جو ٹائم ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دینا ہے، ساری اپنی مخلوق کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے. حتیٰ کہ اولو العزم فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے والے فرشتے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. کون ہوگا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس دن باقی رہنے والی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی ذات ہوگی. اب یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون، کدھر ہے جبار اس دنیا کے اور کدھر ہے متکبر اس دنیا کے. لمن الملک اليوم، آج بس کس کے لیے ہے بادشاہت؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اسی واحد اور اسی قہار جبار کی ہی یہ بادشاہت ہے. یہ وہ وقت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں میں مجھے اور آپ کو بتایا کہ اس دن بادشاہت کس کے لیے ہوگی؟ حق ہوگی. اور وہ ہوگی کس کے لیے؟ للرحمن، اس رحمان کے لیے. یہ رحمان رب کی وہ صفت ہے جو دنیا میں اپنے تمام بندوں کے ساتھ وہ کرتا ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ فاجر ہے، چاہے وہ فاسق ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، بدھ مت کو ماننے والا ہے، یا مسلمان یا عیسائی یا یہودی، کوئی بھی وہ شخص ہے، لیکن وہ دنیا میں موجود ہے. رب اس کے لیے رحمان ہے. رحیم وہ رب ہے جو کب ہوگا؟ آخرت میں صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں اللہ سے اپنے گناہوں پہ بخشش طلب کریں گے. اللہ کی رحم کی وہ صفت، اللہ کے رحم کا وہ مادہ صرف انہی مومن لوگوں کے لیے جو اللہ کو اللہ کی مان کے اور اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے چلتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے پھر اس دن رحیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی وہ صفت چونکہ شروع نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن صرف رحمان، وہ رب جو آپ بالکل وہی معاملہ کرتا ہے کہ جیسے ایک ایگزامینیشن ہال میں جا کے سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی انٹیلیجنٹ ہے اور کوئی ڈل اور ٹفر ہے، کسی نے تیاری کی ہے کسی نے نہیں کی، کوئی پڑھ کر آیا ہے اور کوئی صرف ایسے لا کے بیٹھ گیا ہے. اس کو فیسلٹیز ایگزامینیشن ہال میں سب کو پوری دی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا یہ انٹیلیجنٹ بچی ہے یا بچہ تو اس کو پنکھے کے نیچے بٹھائیں گے، یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو میں اے سی کے نیچے اس کو بٹھا دوں، یہ زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو میں 6 کاپیز دے دوں اور اس کو ہر ایک کو ایک کاپی ملتی ہے، ہر ایک کو ایک پینسل اور ایک بینچ اور ایک ڈیسک ملتا ہے اور سب کو ایکولی پانی پلایا جاتا ہے جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو جب سارے کے سارے میں اور آپ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافی ہندو، جو بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہو، یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے، امتحان ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. اور ہم یہاں پر اللہ رحمان رحیم رب کی تمام نعمتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اور اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کر کے اس کو اپنا محسن سمجھ کر اور اس نعمت کو یا ان نعمتوں کو اس کی راہ میں اس کی خواہش اور مرضی کے مطابق لگانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم آخرت میں اس کے رحم کے صحیح حقدار ہو سکیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس دن جب رحمان کے لیے ہی ساری کی ساری بادشاہت ہوگی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ دن کافروں کے اوپر بہت کٹھن ہوگا، بہت تنگ ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ کافروں کے لیے یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک اور جگہ قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ 5,000 سال کے برابر، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے اتنا سخت ہوگا کہ جہنمی جو ہیں وہ کہیں گے کہ اس کی حشر کے دن کی سختی سے تو بہتر ہے کہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے۔ وہ اتنا سخت دن ہوگا اور اس کی جو سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا۔ مومن لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ دن اسیر نہیں ہوگا، تنگ نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا، بلکہ حدیث بتاتی ہے مومن کے لیے یہ دن یہ کتنا ہوگا، اس کی تکلیف جیسے ایک ہلکا سا نزلہ یا زکام کی تکلیف ہوتی ہے، یا پھر اس کو وقت کی ڈیوریشن کتنی ہوگی کہ جیسے ایک فرض نماز کو ادا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، بس مومن کے لیے یہ وقت صرف اتنا ہی ہوگا۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے حشر کی تنگی کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور اس دن جو ظالم ہیں وہ کاٹیں گے کیا عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو۔ اس دن ظالم اپنی انگلیوں کو، ہاتھوں کو چبائیں گے، کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی، ہائے کاش، ہائے کاش، کیا ہے؟ اتخذت مع الرسول سبیلا، بنایا ہوتا میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ۔ اس دن ظالم اپنی انگلیاں چبائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیں گے اور کہیں گے ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میرے رسول کو بھی اپنا راستہ بنایا ہوتا، کاش میرے رسول کے راستے پر بھی چل کے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا۔ یہ یا لیتنی کا جو ورڈ ہے نا، یہ ایک ریگریٹ کا ورڈ ہے، یہ پشیمانی کا لفظ ہے۔ زندگی میں سب سے برا عذاب ہوتا ہے پشیمانی کا عذاب۔ ساری زندگی انسان اس عذاب سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ہائے کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، کاش میں ایسے کر لیتی، اور یہی کاش جو ہے نا اس کو یہ عذاب ساری عمر اس کا لاگو ہو جاتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے اس کی زندگی کا پیچھا۔ تو یہ جو حسرتیں اور یہ جو ریگریٹس اور یا لیتنی کے معاملات ہیں، یہ انسان کو اس دن ہونے والے ہیں۔ وہ یوم الحسرہ کہلاتا ہے، قیامت کا دن۔ قرآن مجید میں حسرتیں انسان کو کون کون سی اس دن آنی ہیں وہ بتائی گئی۔ کچھ جگہوں میں کہا گیا وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہی ہوتا۔ کب کہے گا وہ شخص؟ انسان جب حشر کے میدان میں موجود ہوگا تو جو مویشی، جو جانور، جو ایسے درندے جنہوں نے ایک نے دوسرے کو پھاڑ کھایا ہو، مار دیا ہو، حدیث بتاتی ہے، مفہوم اس کا حوالے سے ایسا ہے کہ اس دن بے سینگ کی بکری کو سینگ عطا کر دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ تم اس سے اب اپنا بدلہ لے لو جس نے تمہیں سینگ مار کے ہلاک کیا تھا۔ تو بے سینگ کی بکری کو سینگ دیا جائے گا اور وہ سینگ مارنے والی جس بکری سے ہلاک ہوئی تھی اس سے اپنا بدلہ لے گی، اور جس جانور سے بھی وہ ہلاک ہوئی وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ جب وہ بدلہ لے لیا جائے گا، یوم العدل بھی ہے نا، وہ فیصلے کا دن، بدلے کا دن ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ بدلہ لے لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جانور کو مٹی بنا دیں گے۔ تو وہ سارے جانور جب اپنے اپنے بدلے لے لیں گے تو وہ مٹی بن جائیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ ابھی یہ انسانوں کا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ پھر وہ جب دیکھے گا کہ اعمال نامے ترازو پر لایا جا رہا ہے اور اس میں تو وہ معاملہ تو تلیں گے، پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی آگے کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، آگے کا سامان
ایمان بھی کیا ہوتا. سارا کام تو میں دنیا کے چکروں میں کرتی چلی آئی, ساری دنیا سے سارا کام جو ہے وہ دنیا ہی کی عیش و عشرت اور سامان لوٹنے میں گزار کے آ گئی. میرا بچہ اچھا بڑھ جائے, میرا گھر اچھا سج جائے, میرے معاملے میرے خاندان میں میرا نام بن جائے. میں تو دنیا بھر میں ہی سارے نام اور عزت اور شہرتیں کمانے کے چکروں میں اپنے آپ کو لٹا کے آ گئی. یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس زندگی کے لیے بھی میں نے کچھ آگے بھیجنے کا معاملہ کیا ہوتا. اللہ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر جب اعمال نامے تولے جائیں گے اور ان کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں اور دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں پکڑائے جانے کا معاملہ ہوگا, تو جب بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ, کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا. اس کے علاوہ جو اگلی حسرت ہے وہ کیا ہے, وہ یہاں بتائی جا رہی ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راستہ بنایا ہوتا, ان کے راستے پہ چل کے میں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہوتا. آج ہم سنتوں کو اپنانے کی جب بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی دایاں ہاتھ پہلے ڈالو قمیض پہنتے ہوئے اور بایاں ہاتھ پہلے اتارو قمیض اتارتے ہوئے, دایاں جوتا پہلے پہنو پہنتے ہوئے اور بایاں جوتا پہلے اتارو اتارتے ہوئے, یا یہ کہ بیٹھ کے پانی پینا, یا یہ کہ باتھ روم جانے کی دعا پڑھ کے جانا اور اتر. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا آپ لوگوں نے قرآن پڑھانے والوں نے زندگی کو مصیبت بنا کے رکھ دیا, ہر وقت بس دعائیں مانگتے رہو ہر وقت. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سیدھا دایاں ہاتھ پہلے ڈالے یا بایاں ہاتھ ڈالے, کپڑے تو پہن لیں نا, بس ٹھیک ہے بایاں پہن لیں گے یا دایاں پہلے ڈال لیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, فرق بالکل پڑتا ہے. اس لیے پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے عمل تو ہم نے کرنا ہی ہے, کپڑے تو میں نے پہننے ہی ہے, جوتا بھی میں نے پہننا ہے, اتارنے بھی ہے, باتھ روم بھی جانا ہے, آنا ہے, باقی سارے معاملات بھی میں نے اور آپ نے کرنے. ہماری زندگیاں تو چلے گی, لیکن اگر ہمارے سارے کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے, ان کی بتائے ہوئے دعاؤں کے حوالے سے ہماری دعائیں بھی ہماری زبانوں پہ جاری ہوں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اس حسرت سے تو بچ جائیں گے. اتخذت مع الرسول سبیلا, ہے کاش میرے رسول کے راستے کو ہی اپنا راستہ بنایا ہوتا اور میں انہی کے راستے پہ چل رہا ہوتا. یہی سنتوں کے اپنانے کے حوالے سے اللہ کا حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا, پھر پوری آیت کے بعد کہا وکونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لہٰذا ان احکامات کو اپنانے کے لیے ایک کمپنی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور جب ایک کمپنی کے ہوتے ہوئے جب ہم سب مل کے ایک کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کمپنی کے حوالے سے ہی ہم کیا کرتے ہیں, ہم کمپنیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم 4 چیزیں سیکھتے ہیں, 4 دن سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہماری کمپنی نہیں ہوتی. ہماری کمپنی نہیں ہوتی جو ہم کو یاد دلا رہی ہو تم نے وہ کیا ہے جو ہم نے سنت پڑھی تھی, اچھا وہ 2 دن تو اس سنت پر وہ عمل ہوا, اس کے بعد چھوٹ گیا اور وہ دماغ سے بھی نکل گیا, اور تیسرا کوئی بندہ تھا ہی نہیں اس کو ریپیٹیشن کروانے کے لیے یا یاد دہانی کروانے کے لیے. اب کیا ہوا؟ ہماری وہی زندگی اسی روٹین پر واپس آ گئی. تو لہٰذا کمپنی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ میں اور آپ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے. ہمارے دین کا آدھا حصہ جو ہے وہ کمپنی پہ بیس کرتا ہے. اخلاقیات ہمارے دین کا آدھا حصہ ہے, آدھا حصہ عبادات اور آدھا حصہ اخلاقیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے 2 باتیں ہی کہہ کر گئے تھے نا. کیا کہہ کے گئے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. صلاۃ کا مطلب عبادتوں کا خیال رکھنا, اپنی نمازوں کو ضائع مت ہونے دینا. وما ملکت ایمانکم یعنی جو تمہارے زیر دست جو آس پاس کے لوگ ہیں, وہ اخلاقیات اور معاملات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی مجھے اور آپ کو فوکس کرنے کا کہہ کے گئے. تو لہٰذا ہمارا دین تو آدھا اخلاقیات اور معاملات پر بیسڈ ہے. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اکیلے کے لیے اخلاقیات اور معاملات ہو سکتے ہیں, اکیلے کے لیے تو صرف عبادات ہوتی ہیں, اور عبادات بھی ساری اکیلے کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ کسی زکوٰۃ ہے, حج ہے اور صدقات, وہ کیسے ہوں گی؟ وہ تو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں ہوں گی نا. لیکن آپ دیکھیے کہ آدھا حصہ اور کیسے پتا چلتا ہے, کیونکہ سورہ عصر میں فرما دیا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر,
زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اس کے بعد نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے علاوہ تواصع کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو کہنا ہے کیا، حق کی بات کہنی ہے، وتواصع اور ایک دوسرے کو کہنا ہے کیا، صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو گویا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی ہوگی اور حق کی بات بھی کہے گی، اور یہ معاشرت، یہ معاملات، یہ اخلاقیات ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی ہوں گے۔ تو لہٰذا کمپنی بہت ضروری ہے میرے دین کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے۔ پہلی چیز جو سمجھ آ رہی ہے حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیا جائے تاکہ اس دین کی حسرت سے بچ جائیں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک بتاتا ہے، وہ کہے گا انسان یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش، ہمیں حسرت ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوسری حسرت بھی کرے گا پھر، اور وہ کیا حسرت کرے گا، یا ویلتا، ہائے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ اپنی کمپنی پہ حسرت کر رہا ہے، وہ جو کمپنی جس کے ساتھ رہ کے وہ معاملات بھی کر رہا تھا، معاشرت بھی گزار رہا تھا اپنی، اور اپنے سارے معاملات کے معاملے بھی کر رہا تھا، اب وہ کہے گا کہ ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستیاں ہمارے دین میں بہت اہم ہیں، اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیسے دوست بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری مجلس میں سے کون لوگ بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا اس دوست کی ہم نشینی اختیار کرو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی بات تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد پیدا ہو۔ آدمی کو اسلام لانے کے بعد نیک ہم نشین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، صرف متقی شخص ہی تیرا کھانا کھائے اور صرف مومن کو بھی تو اپنا ہم نشین بنا، صرف متقی شخص ہی تیرا کھانا کھائے اور صرف مومن کو بھی تو اپنا ہم نشین بنا۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ہماری دوستیاں کس پیمانوں پر ہیں اور ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستیوں کے لیے کیا تاکید ہمیں کی ہے۔ دوستی اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے اہم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ مرد آدمی جو ہے المرء یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، تو بالکل ایسی ہی بات ہوتی ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کے دوست ہیں۔ سمجھ لیجیے آپ کو اپنا نہیں سمجھ میں آ رہا میں کیسی ہوں، اپنے دوستوں پہ نظر دوڑائیے، جیسے آپ کے دوست ہیں آپ ویسے ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی اپنے ساتھی کی نشاندہی نہیں کرتی، یہاں تک کہ دھواں بھی آگ کی، مگر دوست کی پہچان اور نشاندہی کرواتا ہے۔ یہ دوستی کا معیار پرکھنا اور اس کے ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے دین میں ہم کو کرائٹیریا بتا دیا گیا ہے اور طریقہ سکھا دیا گیا ہے۔ طریقہ کیا سکھایا گیا ہے کہ دوستیاں کس طرح کرنی ہے اور کس کس کے ساتھ کرنی ہے۔ 4 قسم کے معاملات کو یاد کر لیجئے، معاملات بھی ہوں گے، مواسات بھی ہوں گے اور مدارات بھی ہوں گے۔ معاملات کیا ہے کہ آپ کسی سے ملے، آپ نے اچھی طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگز کر لی، اور اس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، چونکہ کافی سارے لوگ نئے ہیں اس لیے میں بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں، جو پرانے ہیں ان کو تو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے۔ لیکن معاملات کیا ہے، آپ نے کسی سے آپ نے کوئی چیز خریدتے ہوئے مارکیٹ میں آپ نے شاپنگ کی، خریداری کی اور آپ نے پیسے دیے، معاملہ کیا، لین دین کر کے واپس آپ آ گئے، وہ اپنی گھر آپ اپنے گھر، اور آپ اس سے زیادہ کسی کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے مدارات، مطلب یہ کس کے ساتھ ہوگا،
یہ معاملات کس کے ساتھ ہیں؟ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ ٹیچر ہے آپ کا، ملا سپوز آپ جاتے ہیں روزانہ ٹیچر کے پاس، آپ اپنا علم حاصل کرتے ہیں اور کر کے آپ اسکول سے گھر آ جاتے ہیں، کالج سے گھر آ جاتے ہیں، اتنی ہی آپ کی ڈیلنگس تھی، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اب آپ کی وہ ٹیچر جو ہے وہ آپ سے اور زیادہ قریب ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک دن وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے، اب آپ کے گھر آ گئی، اب آپ کیا کریں گے، اس کی خاطر مدارت بھی کریں گے. یعنی کہ کوئی بھی ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ پھر وہ گھر میں آئیں، آپ ان کی خاطر مدارت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملات ہیں، یہ مدارات کہلاتے ہیں. معاملات کے بعد مدارات، اس کے بعد آتا ہے مواسات. مواسات یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پرابلم ہے، کسی ایسے شخص کو جس کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے گھر بھی آئی ہے، سپوز آپ کی کوئی ٹیچر ہے، وہ آپ کے گھر بھی پہنچ جاتی ہے، اور گھر میں آنے کے بعد اب وہ اپنی کوئی پرابلم آپ سے شیئر کرتی ہے اور آپ کو وہ بتاتی ہے کہ مجھے ایسے 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 اس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے کوئی ہیلپ اس کے بارے میں چاہیے. تو اگر آپ اپنے والد سے کہہ کر یا گھر میں اپنے شوہر یا کسی سے بھی کہہ کے آپ ان کی کچھ ہیلپ کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے، یہ مواسات ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے ان کی کوئی خاطر خواہ مدد امداد کا معاملہ بھی کر دیا، اس کو ضرورت ہے، آپ نے اس کی ضرورت پہ اس کے کام آ گئے، یہ ہے مواسات. یہ 3 قسم کے معاملات جس میں آپ کسی کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، اس کی خاطر مدارت بھی کرتے ہیں، اس سے بھی لین دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات انسان نے تمام انسانوں کے ساتھ کرنے، خواہ وہ اس کا مسلمان ہو، جو سیکنڈ پرسن ہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو. لیکن اگلا جو چوتھی کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے موالات. موالات کا جو روٹ ورڈ نکالیں، کیا، ولایت. ولایت سے ملا. ولایت کیا ہے، دوستی. ایسی دوستی جو بہت ہی دلی دوستی ہے، جس میں آپ کا دل اٹکا ہے اس کی محبت میں، آپ اس کی چیزوں کو کاپی بھی کرتے ہیں، اس کو فالو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے راز بھی سیکریٹ شیئر کرتے ہیں، اس سے مشاورت بھی کرتے ہیں. یہ سارے معاملات مومن نے صرف مومن سے کرنے، یہ معاملات منافقین سے بھی نہیں کیے جائیں گے. اور ان معاملات میں کڑی سختی سے جو ہے نا وہ شرط لگا دی گئی ہے مسلمانوں کے لیے سورہ توبہ میں غالباً، کہ اپنا معاملہ، موالات کا معاملہ وہ اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، اگر وہ منافق ہیں تو ان کے ساتھ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے دوست جو ہیں وہ مومن ہی ہونے چاہیے. کتنی ضرورت ہے. یہ مومن جب دوستی میں آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بڑی خوبصورت اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو حدیث کیا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، نیک ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے کسی ہے اور برے ساتھی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے. اگر تو اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھے گا تو یا تو کچھ خوشبو خرید لے گا، ورنہ تجھے وہ کچھ خوشبو دے دے گا، ورنہ یہ تو ضروری ہوگا کہ تو اس سے کچھ نہ کچھ خوشبو پا لے گا، یا تیرے کپڑوں پر ہی وہ خوشبو لگ جائے گی. اور برے ساتھی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے کہ اگر تم ساتھ رہے گا تو تم بھی اس گرمی کو پائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے کپڑے جلا دے، اور یہ بھی نہیں تو کم سے کم تو ناگوار دھواں تو ضرور ہی جھونکے گا. تو سوچ لیجیے جو برے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو بے حیائی، عریانی، فحاشی کے کسی لیول تک لے جاتے ہیں اور ان کے کپڑے اتروانے کے معاملات بھی کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں دوستوں کی، اچھے دوستوں کی پہچان عطا فرمائے. اسی لیے فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ آتَى لِلَّهِ، جس نے اللہ کے لیے دیا، وَمَنْ مَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے روکا، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. تو گویا کسی کے ساتھ بھی معاملات رکھ رہے ہیں تو کس لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. اب یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. فقد استکمل الایمان، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اس دن کی آخرت کی خسارے سے، اس ریگریٹس اور ان حسرتوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ نہ میں اور آپ اس دن کہنے والے ہو جائیں کہ لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. اگر دوست بنایا تھا
تو پھر آگے کیا حسرت کر رہا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے تو یقیناً مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، اس نصیحت سے۔ یہ میرا خراب دوست تھا، کاش اس سے دوستی نہ کی ہوتی۔ اس دوست نے کیا کیا؟ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا اس درس نصیحت سے، اس قرآن کے احکامات سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد جب کہ یہ میرے پاس آ چکے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس اس قرآن کا علم آ گیا تھا، ہے نا؟ یہ وہ حسرت کر رہا ہے، کاش فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش یہ میں رسول کے راستے کو اپنا کے چلا ہوتا، کاش ان کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے شب و روز نہ گزارے ہوتے۔ انہوں نے تو مجھے اس ذکر نصیحت سے ہی، یہ جو قرآن میرے پاس آ چکا تھا، یہ اللہ کی نصیحت کا پیغام میرے پاس آ چکا تھا، ان دوستوں کے ساتھ رہ کے تو میں اس نصیحت کو بھول چکا۔ انہوں نے تو بھلا بھی دیا۔ یہ تو ہر وقت کہتے تھے چلو آؤ، چلو باہر چلتے، ونڈو شاپنگ کرتے، چلو آؤ ذرا فیشن دیکھتے، چلو آؤ ذرا فلاں مووی کو چلتے ہیں، چلو اور ذرا دیکھتے ہیں تو صحیح آج کل کیا چل رہا ہے، فلاں جگہ ایگزیبیشن لگی ہے، چلو اور ذرا آج فلاں جگہ پارٹی کرتے ہیں، چلو فلاں جگہ دیکھتے ہیں۔ مختلف قسم کی دوستوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سارا ٹائم جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنا تھا، وہ دوستوں کے ساتھ مل کے اس نصیحت کے اوپر عمل کرنے سے میں تو رک گیا اور میں اپنے راستے کو گمراہ بھی کر گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور ہے شیطان انسان کے لیے چھوڑ جانے والا۔ خذولہ کہتے ہیں جب وقت پڑے تو چھوڑ دے۔ یہ شیطان صفت دوست یہ اس دن بھی انسان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے تمام لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، یہ اس دنیا میں تو تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ تمہارے نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھیے جو دنیا دار قسم کے دوست ہوتے ہیں، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن کو دینی حوالے سے ہم نہیں جانتے، بلکہ ہمیں دنیا داری کے حوالے سے ہماری ان سے میل ملاپ ہوتا ہے، وقت پڑتا ہے نا تو وہ فوراً قدمی کا کرا کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے لیے آپ سے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، ان کی دوستیاں بھی خالص ہوتی ہیں اور وہی ہوتے ہیں جو آپ کے وقت پہ آپ کے کام آتے ہیں۔ اور یہ صفت بتا دی گئی ہے ایسے لوگوں کی، ایسے دوستوں کی، یہ شیطانی صفت ہے کہ انسانی خذولہ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ جانے والے ہوتے ہیں، جب وقت پڑتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ کا رسول اس دن کیا کہے گا؟ وقال الرسول، اللہ کا رسول کون سے رسول ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا فرمائیں گے؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے پکڑ لیا تھا اس قرآن کو، بنا لیا تھا اس قرآن کو کیا؟ مہجورا، ترک کرنے والی چیز، ایک متروک العمل چیز، تذہیق والی چیز، ایسی چیز جو سیکنڈ پرائیورٹی تھی۔ انہوں نے اس قرآن کو، میری قوم نے کیا بنا لیا تھا؟ سیکنڈ پرائیورٹی بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا فرمائیں گے؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میں میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، متروک العمل بنا دیا تھا۔ کیا میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے اسے متروک العمل بنا دیا ہے؟ کیا ہم اس کی تذہیق کے معاملات کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں اس کی سیکنڈ پرائیورٹی ہے؟ آپ دیکھیں علماء اور عوام سب کا ہی اس میں برابر کا جرم ہے، سب مجرم ہیں اس میں برابر کے۔ علماء نے کیا کیا؟ علماء نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ جو درس نظامی کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جی، اب مردوں کے تو 8-9 سال کے، خواتین کے اب انہوں نے 6 سال کے کر دیے، پہلے 4-4 سال کے ہوتے تھے۔ اس میں کیا ہے 3-3 سال تک تو وہ پڑھاتے رہتے ہیں، منطق، صرف اور نحو، گرامر، فقہ، احادیث، اور قرآن کے لیے صرف آخری سال رکھتے ہیں، فقہ بھی پڑھا دیتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھاتے، قرآن کے لیے آخری سال رکھتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ جی
قرآن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 18 علوم کو جاننا بہت ضروری ہے, پھر یہ قرآن سمجھ میں آئے گا. اور کچھ کہتے ہیں 18 علوم کی جو سب ڈویژنز ہیں وہ 52 اینڈ پلس پہ جاتی ہیں. اتنے علوم کو جانیں گے پھر جا کے آپ اس قرآن کو سمجھیں گے. عام بندے کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تم میں سے ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ علماء نے اتنی زیادتی کر دی, نہ خود پڑھا صحیح طرح, اتنے بڑے عالم بن جاتے ہیں. تو ایک عالم, ایک مفتی صاحب, ان کا میں بیان سن رہی تھی, تو انہوں نے اپنے ایک اور مفتی صاحب کا بتایا جو شیخ الحدیث ہو رہے تھے, حدیث پڑھانے والے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے شاید 14 سال لگا لیے تھے, اور وہ کہتے ہیں مجھے آج تک لانڈی کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. کیسے سمجھ میں آئے؟ قرآن تو پڑھتے نہیں آپ. آج ہمارے علماء کا یہ حال, یہ تو علماء کی طرف سے ایک زیادتی کا معاملہ, قرآن کو مہجورہ بنانے کا معاملہ, اور ساتھ ساتھ جو وہ لوگ, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو آسان کر دیا تھا نا. جو لوگ اپنے دماغ میں کسی فرقہ واریت سے بلند ہو کے جب قرآن کو پڑھنے کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اپنی لوکل لینگویج میں جب اس قرآن کے ترجمے سے ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو کم سے کم انہیں آرام سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ کرو, یہ نہ کرو. ہاں, جہاں فقہی مسائل آ جاتے وہاں پہ جا کے آپ کسی عالم سے بات کرو. ہمارے علماء کی وجہ سے عام انسان اس قرآن کو پڑھنے سے ہی محروم ہو گیا. اب جب پڑھنے سے ہی محروم ہو گیا تو عام بندے نے کیا کیا کہ پھر وہ ناظر قرآن پر بات رہے تھے. بس ٹھیک ہے, ناظر پڑھ لیا. کچھ لوگوں نے تو وہ بھی نہیں پڑھا کہ یہ جی اب سارے زندگی کے سب روز ہو رہے ہیں کمپلیٹ, لیکن قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. صبح سے شام کرتے, ناظرہ تک پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ جب دل چاہا, جب کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی تو پڑھ لیا ضرور. لیکن آپ دیکھیں عقیدت ہمارے لوگوں میں اتنی زیادہ ہے کہ تاکوں پہ بھی سجا کے رکھتے ہیں, آنکھوں سے بھی لگا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور قرآن خوانیاں بھی کراتے ہیں. اور جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, ختم کیے جاتے ہیں. پھر جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سروں کے نیچے, سروں کے اوپر بھی رکھا جاتا ہے, اور قرآن کے نیچے سے اس کو گزارا بھی جاتا ہے. عقیدت عربی زبان کی اتنی زیادہ ہے ہمارے اندر کہ عربی لکھے ہوئے کسی پیپر میں کوئی نظر آ جائے, اٹھا کے اس کو چوم دے کہ پتہ نہیں قرآن لکھا ہے, چاہے وہ کسی فلم کا ایڈ ہی لکھا ہو عربی زبان کے اس پیپر. اتنی عقیدت ہے ہمارے لوگوں کے اندر. عوام الناس کی, ایک عام بندے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. عقیدت اتنی زیادہ ہے لیکن سلوک اس قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ مہجورہ والا معاملہ ہی ہے کہ نہیں. آج ہمارے معاملات بالکل اسی طرح سے ہیں کہ دیکھیں اس قرآن کو یا تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, اگر پڑھ لیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ مجھے کیسے سمجھ میں آئے گی. نہ مجھے عربی آتی ہے, نہ مجھے اس کی تفسیریں آتی ہیں, نہ پتہ نہیں کون سی تفسیر ہے قرآن کے. یہ سارے کے سارے شکوک و شبہات جو ہے یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی عربی اور تفسیر, ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے رک جائیں. اگر سمجھ بھی آ جائیں, پڑھ بھی لیں, کچھ احکامات کو جذب بھی کر لیں, مان بھی لیں, تو پھر دل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے, پرانے زمانے کی باتیں, یہ آج کے دور میں اپلیکیبل نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اپلیکیبل ہو جائے, ہونے کی بات آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو ہم ایسے اپلائی کریں گے کہ اگر اس حکم میں کوئی ترمیم کر دی جائے, کوئی امینڈمنٹ, کوئی چینجز کر دی جائے, آج کے دور کے حوالے سے اس حکم میں کوئی تبدیلی کر دی جائے, انلائٹن ماڈریشن کوئی ریلیجن میں کر دی جائے تاکہ یہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ ہمارے طریقے ہیں اس کو مہجورہ بنانے کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیے ہم جب اس کو مان بھی لیتے ہیں, اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, تو پھر قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر قرآن کے احکامات کو ہم اپنے قوانین بنا لیا تو پتہ نہیں ہم تو کوئی بہت ہی پرانے زمانے کے کوئی آؤٹ ڈیٹڈ پیٹو ہو جائیں گے, ہم تو جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے اس سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ مہجورہ کا عمل جو ہے یہ اس معاملات میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو بحیثیت قوم, بحیثیت امت ہم کرتے ہوئے
नजर आते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं आगे क्या फरमाया जा रहा है कि और इसी तरह लिकुल्ली नबीय्यिन, हर नबी के लिए अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, दुश्मन बनाया है हमने मुजरिमों को। मुजरिम बनने से हमने बहुत लोगों को हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाया है। वकफा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, और तेरा रब तेरे लिए हिदायत के लिए और तेरी मदद के लिए काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि हर नबी के दुश्मन हर जमाने में मौजूद रहे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका रब हिदायत देने के लिए भी काफी है और आपका रब मदद करने पर भी कादिर है और आपके लिए काफी है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया, लौला नुज़िला अलैहिल क़ुरआन जुमलतन वाहिदा, क्यों नहीं नाज़िल किया गया इसके ऊपर कुरआन जुमलतन वाहिदा, एक ही दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान क्यों नहीं नाज़िल किया गया। अब एक और एतराज आ गया ना कि मुशरिकीन कहते हैं कि जो कुफ्र करने वाले वो कहते हैं कि इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह सुब्हान ताला क्यों नाज़िल कर रहा है। अगर अल्लाह की तरफ से बातें आ रही हैं तो यकमुश्त आ जाती और एक ही दफा दे दी जाती किताब की सूरत में और कह दिया जाता बस ये हुक्म है, इनको मान के चल रहे। तो अल्लाह सुब्हान ताला थोड़ा थोड़ा करके इस कुरान को क्यों नाजिल कर रहा है। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका, इसी तरह नाजिल किया है मैंने इसको, इसी तरह मैंने इसको नाजिल किया है। इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने नाजिल किया है। क्यों? लिनुसब्बिता बिही फुआदका, ताकि तुम्हारे दिल साबित कदम हो जाए। वजह बताई जा रही है अल्लाह की तरफ से इस कुरान को थोड़ा थोड़ा नाजिल करने की वजह बताई जा रही है लिनुसब्बिता बिही फुआदका, कि ताकि तुम्हारे दिल इन अहकामात के ऊपर साबित कदम हो जाए। बहुत से अहकामात ऐसे थे जिनको यकमुश्त देना ऐसा था कि जैसे आप कहें कि ऊंट सुई के नाके में से ऊंट का गुजारना, बहुत आदतें उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी जो कि एक ही दफा कह के ओवरनाइट उनसे निकालना या छुड़ाना मुमकिन नहीं था। तो बहुत कुरान हमारे दीन के अहकामात जो है वो बहुत ग्रेजुअल आए, आहिस्ता आहिस्ता आए, ताकि उस हुक्म की अहमियत को वो समझें, उसको एब्जॉर्ब भी करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमल, पहले उनकी कराहत डाली गई और फिर उसके बाद अमल के लिए उनको तैयार किया गया। फिर हज़मी हुक्म आए और उनके लिए उस पर अमल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ। तो ये रीजन बताई जा रही है ताकि आपके दिल इन अहकामात पर साबित कदम हो जाए। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, रब्बना सब्बित अक़दामना या मुसब्बितल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो वो दीन के ऊपर सब्बात बहुत जरूरी है। अल्लाह को वो अमाल सबसे ज्यादा पसंद है जिनमें दवाम होता है, जिनमें साबित कदमी होती है, चाहे वो छोटा सा ही अमल क्यों ना हो, लेकिन दवाम का अमल, साबित कदमी का अमल जो है वो बहुत बड़े अजर का बाइस बनेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को वो अमल जिसमें दवाम हो वो सबसे ज्यादा महबूब अमाल है। तो पहली रीजन इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने की बताई कि आपके दिल इस पर साबित कदम हो जाए। और वरत्तलनाहु तरतीला, और हम इसको पढ़ते हैं तरतील से, आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर कर, रुक रुक कर। ये कौन पढ़ रहा है? वरत्तलनाहु में ना की जमीन किस पर जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ। वेरी गुड। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम इसको पढ़ते हैं ठहर ठहर कर। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बातें हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला इस कुरान को वरत्तलनाहु तरतीला कर करके पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुझ तक आप तक पहुंचाया। 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने इस कुरान को मुझ तक और आप तक पहुंचाया। उसके पढ़ने का अंदाज बताया जा रहा है, तरतील से पढ़ता हूँ। तो फिर मैंने और आपने इस कुरान को कैसे पढ़ना है? 25 मिनट में से 12 खत्म? क्या करना? एक रात 3 रात में पूरा कुरान खत्म? कैसे पढ़ना? आहिस्ता आहिस्ता, ठहर ठहर के पढ़ना है। ये जो हमारे दीन में कॉन्सेप्ट विगतों के हवाले से निकल गई ना, ये 3 दिन का शबीना और 6 दिन का शबीना है और एक रात में पूरा कुरान खत्म,
اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے حکم دیا تھا اس صحابی رسول کو کہ کم سے کم ایک ہفتے میں, کچھ وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کی طاقت پاتا ہوں, اس سے بھی زیادہ کی پاتا ہوں, اس سے بھی زیادہ کی پاتا ہوں, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم ایک ہفتے میں, اس سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا. لیکن اللہ فرما رہے میں کیسے پڑھتا ہوں, ترتیب لا کر کے پڑھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں, میں نے اور آپ نے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. حضرت عمر نے سورہ بقرہ ختم کرنے میں 8 سال لگا دیے تھے. کیوں 8 سال لگائے تھے؟ پوچھا کیوں 8 سال لگا دیے بھائی سورہ بقرہ؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک میں ایک حکم پر عمل نہیں کر لیتا تھا میں آگے نہیں بڑھتا. تو اصل تو ریزن ہی ہے نا, سب پیتا بھی ہی کو آتا کا, تاکہ تم ثابت قدم ہو جاؤ, تمہارا دل مطمئن ہو جائے. تم جو بھی حکم سنو اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہر ہفتے ایک لیسن لیتے ہیں, کچھ لیسنز لیتے ہیں اور ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے انسان کے اعمال میں دوام بھی ممکن ہوتا ہے. آج ایک ہم یہاں سے آج کی سیشن سے ہم چند باتیں لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے اگلے ہفتے تک یہ چیزیں اپنے اندر لانی ہے, یہ چیزیں نکالنی ہے. اگلے ہفتے ہم بھی اور لے کے اٹھیں گے. یہ ہے طریقہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اور اس سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کا. اس کا انداز بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بارش ہوتی ہے نا, جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہلکی ہلکی جب وہ فوار کی صورت میں پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سارے کا سارا پانی جذب ہو جاتا ہے مٹی میں. اور جب وہ ایک دم مسلہ دھار بن کے برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہر طرف کیچڑ پھسلن, اور پھر جب لوگ اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کئی دفعہ پھسل جاتے ہیں اور ہڈی پسلی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر واپس اٹھنا بھی ممکن نہیں رہ جاتا. تو بالکل قرآن کے احکامات کی مثال ایک فوار کسی بارش کی فوار کسی ہے. آہستہ اس کو لینا ہے, آہستہ آہستہ ان کو جذب کرنا ہے احکامات کو اور ان احکامات کے اوپر عمل کر کے چلنا ہے. تو آج کے بعد سے میرا اور آپ کا انداز قرآن پاک پڑھنے کا کیا ہوگا, تیزی سے ہوگا نہیں, ٹھہر کر جتنا پڑھا ہے اس کے ترجمے کو بھی پڑھنا ہے اور اس سے سیکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس لیے بھی تو آہستہ آہستہ نازل ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ, اور نہیں وہ آئے آپ کے پاس بِمَثَلٍ کسی مثال کے, إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ مگر ہم لے کے آتے ہیں ساتھ حق کے آپ کے پاس, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین تفسیر کے ساتھ. یعنی کوئی مثال آ جائے, کوئی واقعہ ہو جاتا تھا اس زمانے کے حوالے سے, کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا معاملہ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات آتی تھی, احسن تفسیر کروائی جاتی تھی اور ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے اس طرح سے قرآن پاک کے آیات کے حوالے سے ان کو بتا دیے جاتے تھے. تو ایک اگلا جو بات بتائی جا رہی ہے گریجویٹ نازل ہونے کی, وہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات کے حوالے سے جو کنڈیشن اور سچویشن ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ان آیات کی صورت میں نازل ہوتا تھا اور ان کے لیے حق معاملات کر دیے جاتے تھے. الذین وہ لوگ یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے, پیش کیے جائیں گے, علی وجوہہم اوپر ان کے چہروں کے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے اوپر, الی جہنم وہ ہانکے جائیں گے, یعنی لے کے جائیں گے, ان کو جمع کیا جائے گا, پیش کیا جائے گا. کہاں؟ جہنم کے اوپر. کس پر پیش کیے جائیں گے؟ جہنم کی طرف پیش کیے جائیں گے, علی وجوہہم اپنے چہروں کے اوپر. یہ کب کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ کب ہوگا کہ جب اپنے چہروں پر وہ پیش کیے جائیں گے, جنہیں چہروں کے بل چلایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. جی ویری گڈ. پل سے رات نہیں, یہ حشر کا دن ہے. یہ حشر کا دن ہے جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے نا, تو اس وقت ایک سائق اور ایک شہید ساتھ ہوگا جو اعمال کے حساب سے اس شخص کو
حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جا رہا ہوگا۔ جو نیکوکار ہوں گے وہ اونٹوں پر اور سواریوں پر جائیں گے حشر کے میدان کی طرف اپنی قبروں سے نکل کر۔ کوئی ایک ایک اونٹ پر ایک ہوگا، کوئی ایک سواری پر 10 بھی جا ہوں گے۔ کچھ جو ہے وہ اپنے پیروں پہ قدموں کے ذریعے سے جائیں گے، کچھ نہیں جا رہے ہوں گے اور ان کو مار مار کے ہانک کے لے کے جا رہا ہوگا، اور کچھ جاننا ہی نہیں چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے چہروں کے بل جو ہے وہ ان کو چلا کے لے کر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ ہمیں چہروں کے بل کیسے چلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے ایک شخص نے عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے، ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پروردگار نے انسان کو 2 پاؤں پر چلایا ہے کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ جب وہ 2 پیروں میں چلا سکتا ہے تو اس کے لیے منہ کے بل چلانا بھی آسان ہے، اس کو پتا ہے کیسے چلائے گا۔ بہرحال وہ منہ کے بل ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ لوگ کیسے ہیں؟ شر مکانا واضل سبیلا، یہ بہت ہی برے ہیں، یہ بہت ہی برے ٹھکانے میں ہیں، واضل سبیلا، اور یہ سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ ہمیں حشر کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل فرما۔ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، آتَيْنَا، دی ہم نے موسیٰ الکتابا، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، اور البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی۔ الکتاب کون سی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تھی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انبیاء اور رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا فرمائی، گویا اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو الکتاب دیتا ہے، الکتاب کا علم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں اور آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس الکتاب کے علم کے لیے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے تو پھر میں اور آپ بھی کون ہیں؟ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتا ہے۔ اور الکتاب، العلم کیا ہے؟ اس کتاب کا علم اور حدیث کا علم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اس رحمت اور اس نعمت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کا حق ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جب اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے تو پھر ان کو الکتاب دیتا ہے۔ یہاں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی منتخب کیا الکتاب کے لیے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور یہی واقعہ جو ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی تھی تو پھر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ میری زبان کی گراں کو کھول دے اور میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میری آسان کر، میرا کام آسان کر، اور میری زبان کا جو گرا ہے اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتیں سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں سے میرا ایک وزیر بنا دے، ہے نا۔ ہم وہاں تک تو پڑھتے ہیں یفقہوا قولی تک، لیکن وجعل لی وزیرا من اہلی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے یہ بھی مانگا تھا۔ انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ وجعل بنا دے وزیرا، ایک وزیر۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزرا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، بوجھ کو کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو وزرا بوجھ اٹھانے والے کو پھر کیا کہیں گے؟ وزیر۔ وزرا بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ وزیر کون ہوتا ہے؟ جو بوجھ اٹھاتا ہے، جو ہیلپر ہوتا ہے، جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ کس کو مانگا بوجھ اٹھانے کے لیے؟ من اہلی، میرے گھر والوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی یہ دعا قبول کی تھی؟ جی کی تھی۔ کیوں؟ کیسے کی
کیا دعا قبول؟ حضرت ہارون کو ان کا ساتھی بنا دیا تھا، وزیر بنا دیا تھا۔ تو میرا اصول یہ ہے کہ جب بھی دین کے کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب دین کے لیے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اصول یہ کہ انبیاء کی دعائیں قبولیت کے درجے پر پہنچی۔ ان الفاظوں کے ساتھ جب ہم دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبولیت کے درجے پر پہنچیں گی۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا، جو آگے یہاں پر آ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنا دیا ہم نے اخاہ اس کے بھائی کو۔ کون سا بھائی؟ ہارون اس کے بھائی کو ہم نے کیا بنا دیا؟ وزیرا، ہم نے ایک وزیر، ایک ہیلپر، اس کا ساتھی، اس کے بوجھ کو اٹھانے والا ہم نے ہارون اس کا ساتھی بنا دیا۔ تو اصول کو سمجھ میں آ رہے ہیں یہاں سے، ایک تو یہ کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص نظر رحمت کے لیے چن لیتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کا علم عطا فرما دیتا ہے، ان کو اپنے دین کے کام کے لیے معاون مانگنا بہت ضروری ہے۔ دین کا کام اکیلے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جب نبی سے نہیں ہوا تھا، جب وہ نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جن کے ہر وقت اللہ سے ہم کلامی ہو سکتی تھی، جب وہ اللہ سے اپنا ایک ساتھی، اپنا ایک آپ کہہ لیں وزیر مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو ہم دین کے علم کو حاصل کر کے جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی ہیلپر، کوئی ساتھی مانگنا ضروری ہے۔ ساتھی سب سے پہلے کہاں سے مانگا جائے گا؟ اپنے گھر والوں سے، کیونکہ جب تک کہ گھر والوں کا سپورٹ اور ساتھ نہیں ہو، دین کے احکامات پر عمل کرنا اور ان کو آگے پھیلانا ممکن نہیں ہوتا۔ گھر کی اپوزیشن ہو اور آپ نکلے ہو دین کو پھیلانے کے لیے، تو یہ ایسے لوگوں کے بھی زبانوں میں بھی کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کی دعا کرنا پھر میری اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے نا، کہ ہم سب جب اس قرآن کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی اس کتاب کے علم کے لیے چن لیا ہے، تو پھر اس دعا کو اپنے لیے لازم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی چیز جو بتائی جائے، جو سمجھ میں آ رہی ہے اصول، وہ یہ کہ دین کی اشاعت کا کام اکیلے کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھی، آپ کے بوجھ اٹھانے والے، کوئی ہیلپرز، کوئی فرینڈز کی صورت میں، کوئی گھر والوں کی صورت میں جب سپورٹ عطا کر دیتا ہے تو پھر آپ ایک جماعت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جماعت سے جڑے رہو، کیونکہ جماعت میں برکت ہے اور بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر حملہ کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مل کے ایک جماعت، ایک گروپ کی شکل میں مل کے کام کرنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے دین کی تبلیغ اور اشاعت اکیلے ممکن نہیں ہے، اس میں آپ کے کوئی نہ کوئی ساتھی ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ساتھی مل گئے حضرت ہارون علیہ السلام کی صورت میں حضرت موسیٰ کو، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ، تم دونوں جاؤ۔ اذْهَبَا الف آ رہا ہے، اذْهَبَا کا الف کیا بتا رہے ہیں؟ دونوں کے لیے۔ تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ، ایک قوم کی طرف۔ تو کیا اصول سمجھ آ رہا ہے؟ جب دین کا علم آ جائے، اس الکتاب کا علم حاصل کر لیں، آپ کو کوئی نائب، آپ کا کوئی ہیلپر بھی مل جائے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس علم کو اللہ اللہ کر کے اپنے گھر میں ہی بس اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اذهبا الى القوم، نکل آنا ہے، کس طرف؟ اپنی قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف نکل آئیے۔ آپ کو حکم دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے کس طرف نکلنا ہے؟ اپنے قرابت داروں کی طرف۔ اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دو آ کے، ہے نا؟ پھر کہاں پہ پھر کیا ہے؟ کہاں سیروا فی الارض، زمین میں پھیلو ادھر ادھر، اور جا کے قرآن اور حدیث کی ارشاد اور نفاذ کے معاملات کا معاملہ کرو، اور اس قوم کی طرف جاؤ۔ کس
قوم کی طرف اب جانا ہے، الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی طرف جاؤ، ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جو کفر میں جم گئے ہیں، جو سرکشی پر اتر آئے ہیں، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو مکمل ضابطہ حیات ہمیں نازل فرما دیا ہے، ان تمام احکامات کو جنہوں نے جھٹلا دیا، اپنے عملی رویے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات ہمارے لیے نہیں آئے، اس قوم کی طرف نکل آؤ۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر کیا کیا جب وہ لوگ نکل آئے اور انہوں نے اس قوم کی طرف جا کے اس پیغام کو پہنچایا اور انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا، تدمیرا، کیسا تباہ کرنا، جیسا کہ تباہ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کتنا ضروری ہے پھر جن لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا علم آ جائے وہ ان لوگوں کی طرف جائیں گے جن لوگوں کے پاس ابھی یہ علم نہیں پہنچا، وہ ان لوگوں کو یہ باتیں بتائیں گے جن لوگوں کو قرآن و حدیث کیا ہماری شریعت کے الف بھی کا نہیں پتا۔ آپ ہماری غریب آبادیوں میں جا کے دیکھیں، ان کو تو ابھی پہلا کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، ان کو طہارت کے طریقے نہیں آتے، ان کو وضو کرنا نہیں آتا۔ کتنی ضرورت ہے نا، پھر میں نے اور آپ نے جب دین کا علم حاصل کر لیا ہے تو اپنے تک نہیں رکھنا اس کو۔ اذهبا الى القوم، ہر کوئی اپنی طرف سے دیکھے کون سی قوم ایسی ہے، کون سے افراد ایسے ہیں جن تک کذبوا بآیاتنا کا معاملہ ہو رہا ہے، جو اللہ کی آیات کو بھی تم جھٹلا رہے ہیں، جو پتہ ہی نہیں رکھتے کہ جی دین میں احکامات کیا دیے گئے ہیں، جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ تدمیرا کا معاملہ فرماتا ہے، اور صرف وہی نہیں تھی ایسی قوم، اللہ فرماتا ہے وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم بھی تھی، لما کذب الرسل، جب اس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو گویا دین کے احکامات پہنچانے والوں کو بھی جھٹلایا جاتا ہے، رسولوں کو ہمیشہ جھٹلایا گیا، اور آج انبیاء اور رسول نہیں آنے تو انبیاء کے نائب کون ہیں؟ علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم آ چکا ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے لوگ پھر کیا کریں گے؟ ان لوگوں کی طرف جائیں گے۔ اگر جھٹلایا جائے گا تو پھر ایسے جھٹلانے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تو گویا اللہ کی کچھ سنت یہاں سے نظر آ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، وہ تمام لوگ جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلانے سے آج مراد کیا ہے کہ حدیث کو نگیٹ کرتے ہیں، حدیث کی اہمیت کو جھٹلاتے ہیں، حدیث کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی روکتے ہیں، بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ اغرقناہم، میں ان کو غرق کر دیتا ہوں۔ کیا صرف پانی میں ہی غرق ہوتے ہیں؟ کیا صرف سمندر میں ہی غرق ہوتے ہیں؟ کیا صرف سیلابوں میں ہی غرق ہوتے ہیں؟ اللہ ایسے لوگوں کو بے حیائی کے طوفانوں میں غرق کر دیتا ہے، مہنگائی کے عذابوں میں غرق کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم و زیادتیوں اور پریشانیوں میں غرق کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور پھر ہم لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کو نشانی بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اللہ نے ان قوموں کو بھی نشانی بنا کے چھوڑا۔ اللہ نے ان کو غرق کس کو کیا تھا؟ اتنی قومیں تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، پھر اور کتنی قومیں ہیں، آج سمود، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر کے کرو بالا کر دیا اور ان کو غرق کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب آخرت کے لیے تو ویسے بھی تیار کر کے رکھا۔ یہ تو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ دمرناہم تدمیرا کا معاملہ کرتا ہے، اغرقناہم کا معاملہ کرتا ہے، اللہ ان کو نشانیاں بنا کے چھوڑتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ نے اس سے زیادہ دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ وہ ساری قومیں، وہ تمام لوگ جو انبیاء کی بھی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کے بتائے ہوئے احکامات کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، عقلاً قولاً کسی بھی انداز میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی بھی
معاملے کو مان کے نہیں چلتے، اللہ ایسے قوموں ایسے لوگوں کو کیا معاملات کرتے ہیں، ان کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں اور ان کو مختلف طوفانوں میں، عذابوں میں، سیلابوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غرق کر دیا کرتے ہیں، اور غرق کرنے کے بعد ایک نشانی بنا کر چھوڑتے ہیں، اور آخرت میں تو بہت ہی دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور عاد بھی تھی اور ایک قوم تھی جس کا نام تھا سمود، اور ایک اور بھی تھے جن کا نام تھے اصحاب الرس۔ اصحاب الرس کون ہے؟ عاد اور سمود تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قوم عاد کون تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ قوم سمود کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود ہے۔ تیسری قوم جو بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے اصحاب الرس۔ پہلی دفعہ آیا یہ لفظ قرآن پاک میں نا۔ اس قوم کے بارے میں رس کہتے ہیں اندھے کنویں کو۔ اتنا ہی بس پتہ چلتا ہے مختلف کتابوں سے کہ رس اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔ تو اصحاب الرس وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو ایک اندھے کنویں میں لٹکا دیا تھا، ایسے اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور اللہ کی تمام احکامات کو رد کر دیا اور نبی کو اندھے کنویں میں لٹکا دیا، حتیٰ کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بستیاں تھیں، بہت زیادہ لوگ ایسے گزرے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو کہ صرف یہی گزرے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی قومیں گزری تھی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو بیان کیا ہے ہم نے واسطے اس کے ایک مثال۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ اور برباد ایسے کر دیا جیسے کہ برباد کیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھو کتنی قوموں کے ساتھ ایسا کیا، ایک دوسری تیسری چوتھی کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان 2-3 آیات میں گنوا دیا کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آج بھی کوئی اگر اسی معاملات اور اس روش پہ چلے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ بھی تبرنا تدبیرا کا معاملہ کر لے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور البتہ یقیناً اتاؤ گزرے ہو، علی القریۃ، اوپر ایک بستی سے۔ کون سی بستی سے گزرتے ہو؟ التی امطرت مطر السوء، وہ بستی جس کے اوپر برسائی گئی تھی ایک بہت ہی بری بارش۔ یہ کون سی بستی تھی جس کے اوپر ایک بہت بری بارش برسائی گئی تھی؟ قوم لوط علیہ السلام، ویری گڈ، پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بستی بھی ہے جس سے تمہارا اکثر گزر اوقات ہوتا ہے، وہ ایسی بستی تھی جس کے اوپر سے ہم نے بہت بری بارش برسائی تھی۔ افلم یکونوا یرونہ، کیا بس نہیں تو تم کو دیکھتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ تو امید ہی نہیں رکھتے نشورا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ادھارا پلٹایا جانا ہے، اللہ کی طرف حاضر کیا جانا ہے، اللہ کی ملاقات کا وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اصل میں بات یہ ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کو تم مذاق بنا لیتے، اور أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ إِن كَانَ لَيُضِلُّنَا، اب نہیں وہ تھا قریب کہ وہ گمراہ کرتا ہم کو، ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، البتہ اگر ہم اس پر صبر سے جمے نہ رہتے، یعنی ہم اگر اپنی عقیدے پر صبر سے جمے ڈٹے نہ رہتے تو یہ جو رسول جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے یہ تو ہمیں گمراہ ہی کر دیتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کن لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ مجرمین کی بات کہی جا رہی ہے۔ مجرم کہتے تھے نا کہ یہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ نبی تو ہمیں گمراہ ہی کر دیتا ہمارے معبودوں سے۔ تو یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیرنے اور گمراہ کرنے آیا ہے، اور ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور ان قریب وہ جان لیں گے اس وقت جب کہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، کہ کون سب سے زیادہ گمراہ ہوا۔ أَرَأَيْتَ
کیا تو نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. انت تکون علیہ وکیلا، کیا بس تو اس کے اوپر کوئی نگران یا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ایک ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ سارا رویہ اختیار کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اصل میں ایک معاملہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا. تبھی تو وہ رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، تبھی تو وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تبھی تو وہ احکامات الہی کی روگردانی کرتے ہیں، تبھی تو وہ حدود الہی کو پامال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو، یعنی یہ وہ شخص ہے جس نے الہ بنا لیا ہے ہواہ، اپنی خواہشات نفس کو. جب خواہشات نفس کو خدا بنا لیا جاتا ہے تبھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. نفس کو خدا بنانے والے کے پیچھے اصل میں شیطان پڑ جاتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے اور پھر وہ حد سے گزر جانے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، تمام حدیں وہ کراس کر دیتا ہے. نفس کو خدا بنانا کیا ہے؟ خدا بنانا، خدا کیا ہوتا ہے؟ معبود ہے نا. ہم کس کو معبود بناتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو معبود نہیں بناتے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. گویا ہم ہر کسی کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، ہم ہر کسی کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. ہم مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ اللہ کی. ہم کریں گے تو کس کے حکم کی پیروی کریں گے؟ اللہ کی. ہماری اطاعت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کے احکامات کی اطاعت ہوگی. اب خواہش نفس کی اطاعت پھر کیسے ہوتی ہے؟ اگر اللہ کے احکامات کے آگے ہم اپنے والدین کے احکامات کو لے کے آ جائیں، ہم اپنے شوہر کے احکامات کو لے کے آ جائیں، ہم اپنے دوستوں کی باتوں کو لے کے آ جائیں، یا ہم اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو لے کے آ جائیں، یا برادری کے کچھ جو چل رہے ہیں کانسیپٹ اور طریقے ان کو لے کے آ جائیں، ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری برادری میں تو یہی رواج اور یہی طریقہ چل رہا ہے. غلط تو نہیں ہے نا، پھر کیا ہوگا؟ طریقہ تو وہی چل رہا ہے. اب اللہ کا طریقہ کچھ اور ہے، برادری کا طریقہ کچھ اور ہے. اس طریقے کو چھوڑ کے اگر میں اپنے برادری کا طریقہ مان لوں تو میں نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی کہ برادری کی؟ برادری کی. اسی طرح سے اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جیسے حکم آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے حکم آتا ہے کہ جی اللہ کا حکم آ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے صبح فجر کی، اللہ کا بلاغا آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، اسی چل رہا ہے، نیند بڑی شدید آ رہی ہے اور آنکھ بھی کھلی نہیں تھی میری، لیکن میں بند کر دوں کہ بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گی، میرے سے ابھی نہیں اٹھا جا رہا، گرم گرم بستر میرے ٹھنڈا مطلب نہیں چھوڑا جا رہا، بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں. تو میں نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ نفس کی کر لی. ٹھیک ہے. ایک اور اس کے حوالے سے میں آپ کو مثال دوں. محفل سجی ہے اور وہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے میوزک اگر محفل میں رکھ لیا جائے تو بہت ہی پیارا پیارا سا ساؤنڈ ایک آ رہا ہو، بڑا رومانٹک، بڑا ہی اچھا لگتا ہے. اللہ کا تو حکم نہیں ہے، آپ نے فرمایا تھا نا میں اللہ کے موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیج سکتا ہوں. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ لہو الحدیث کیا ہے، موسیقی کو منع کیا گیا. پھر ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا آج کل ایسے ہی کرتی ہے، پھر کیا ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنی کس کی بات مانی؟ اللہ کی مانی. اگر میں اپنی محفل میں اور میوزک سسٹم ارینج کروا لوں تو میں نے کس کی بات مانی؟ خواہش نفس کی مانی. اسی طرح سے محفل میں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بڑی توے لگائے جا رہے ہیں، اس کی اتنی برائیاں غیبتیں کی جا رہی ہیں، مزہ آ رہا ہے، ہنس ہنس کے لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں. مجھے پتا ہے قرآن میں میں نے پڑھ لیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ہم کہیں پھر کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہے، سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. جسٹ فار دا سیک آف انجوائمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ میں تھوڑی دیر میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی. تو پھر میں نے کس کی بات مانی؟ اللہ کا تو حکم تھا نا وَلَا يَغْتَبْ
میں نے کس کی بات مان لی؟ دل کی بات مان لی. میرا دل چاہ رہا تھا تو کیا ہو گیا؟ سب لوگ کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا. یہ ہو گیا اپنے دل کو خدا بنانے کی بات. آج کل فیشن چل رہا ہے بہت زیادہ سلیو لیس کا, بہت شارٹ جو ہے بڑی ٹائٹ سے گرے ٹراؤزرس کا, اور وہ کپلیز آگے بھی ٹانگیں پہ دنیا بھی خالی ہے. بتاؤ تو بیٹوں کا بڑا فیشن, اگر کوئی لیتا ہے تو بھائی اس کو تو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ اور پیٹ ہوا ہے, یہ کیا دوپٹے لے لے کے اما دانی بن گئی. تو بالکل اب فیشن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو, اور دل میرا چاہنے لگا کہ ہاں میں بھی, لوگ مجھے بھی کہیں جی میں تو اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہوں, مجھے بڑا کیری کرنا آتا ہے, مجھے اپنی بیٹی جو ہے بہت ہی زیادہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہے, اس کو بڑا اچھا اپنے آپ کو رکھنا اور مینٹین کرنا آتا ہے. تو پھر میں اگر وہی طریقے اپنا لوں جو میرے معاشرے کے رسوم و رواج اور فیشنز ہیں, جبکہ میرے رب نے مجھے لباس تقویٰ پہننے کا حکم دیا ہے, جس میں ہماری تمام سرکن حبیبی بھی ہوں, جس میں ہمارے تمام اعضاء کے حوالے سے جو ہے ہم اپنے آپ کو کور کر کے چلنے والے ہوں. لباس تقویٰ کی تو ڈیٹیل تو میں اب نہیں جاؤں گی, لیکن اگر اللہ کے حوالے سے جو حکم جو مجھے آپ کو اختیار کرنے کا دیا گیا ہے, میں اگر وہ مان لوں جو معاشرے کے رسم و رواج اور فیشنز چل رہے ہیں, تو پھر میں نے کس کو اپنا خدا بنایا؟ اپنے نفس کو. کیونکہ ساری دنیا کر رہی تھی, میرے بچے بھی ایسے کریں گے, میں بھی ایسے ہی کروں گی. یہ ہے خواہش نفس کو اپنا خدا بنانے کا رویہ. یہ ہم ہر جگہ پر اپلائی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مجھے اپنی امت میں صرف 2 باتوں کا ڈر ہے, ایک ہوا اور ایک طول عمل. صحابہ نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا یہ ہے کہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیں گے, دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنا لیں. اور طول عمل کیا ہے؟ لمبی لمبی امیدیں پاتے. اور خواہشات نفس میں دین کو اپنا تابع کیسے بنایا جاتا ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی آج تو یہ چیزیں فالو نہیں کی جا سکتی, آج کے لیے جو ہے تھوڑا سا چینج اور امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آسان دوسرا طریقہ یہ آسان دین کو اپنا لیا اور مشکل دین علماء اور مفتیان کے لیے چھوڑ دیا. جو مرضی کا لگا, جس پہ عمل کرنا آسان لگا وہ کر لیا, وہ خواہشات نفس کے مطابق لگا وہ آپ نے مان لیا, اور جو مشکل لگا نہیں جی ہم تو ہر جگہ اپنے آپ کو کور نہیں کر کے جا سکتے, اب کے شادی میں بھی کور کر کے بیٹھیں گے. تو پھر کیا کر لیا آپ نے؟ خواہشات نفس کے مطابق اپنے دین کو بنا لیا. ٹھیک ہے, یہ ہے خواہش نفس کو خدا بنانا. اور ایک اور طریقہ اور رویہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جن کے پاس دین کا تھوڑا سا علم آ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی گدی کو چمکانے کے لیے دین میں آسانیاں بنا کے پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کا نام اور ان کی شہرت ہو جائے, اور ساتھ ساتھ دین میں آسانیاں بناتے ہیں اور نئی بدعتوں کو وہ ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے دین کے حوالے سے خواہش نفس کو اپنا خدا بنانا. اپنی مرضی کے مطابق بدعتیں نکال لیتے ہیں. ہم یہ پڑھ لو, اپنے قرآن اتنی دفعہ یہ پڑھ لو, اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لینا, حصول برکات اور پھر دفعہ بلیات کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کر لینا. کیا ضرورت ہے تمہیں پورا قرآن سمجھنے کی؟ اور آج انہی وجوہات کی وجہ سے ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا انت تکون علیہ وکیلا, ایسے لوگوں کے اوپر کیا تم کوئی ذمہ دار بن سکتے ہو؟ یعنی ان کے راہ راست پہ آنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں. ام تحسبوا, کیا تم گمان کرتے ہو, ان اکثرهم یسمعون اور یعقلون, یہ کہ اکثر ان میں سے سنتے بھی ہیں اور وہ عقل بھی رکھتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ نہ سنتے ہیں نہ ہی عقل رکھنے والے ہوتے ہیں. وہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا معاملہ ہوتا ہے, اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کیسے ہیں؟ انہم الا کالانعام, یہ تو کیسے ہیں؟ مویشیوں کی مانند, جانوروں کی مانند ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ ان سے زیادہ گمراہ. ایسے وہ تمام لوگ جو خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے, اور ان سے شیطان پڑھ کے ان سے بھی حد سے گزرنے کے معاملات کرواتا ہے.
پھر ان کی سماعت کی قوت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب ختم ہو جاتی ہے، وہ حد سے گزرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال کتے کی سی دی ہے ایک جگہ، یہاں اللہ نے فرمایا وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کی قوت سماعت اور نہیں ہوتی اور عقل، سنتے تو ہیں لیکن عقل نہیں ہوتی، پر جو ان کو ٹرین کر دیا گیا ہوتا ہے اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا جانور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مالک کے کھاتے ہیں تو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کے کام بھی کرتے ہیں۔ گھوڑا کو دیکھیے، کتا کتنا وفادار جانور ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے جانوروں کی طرح تو نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت انہیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان فرما دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس کتاب میں مجھ تک آپ تک پہنچا دی، پورا ضابطہ حیات بتا دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا، انہوں نے احکامات الہی کو بھلا دیا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے حدود الہی کو پامال کیا اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو نکال کے باہر پھینک دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، لیکن یہ تو اپنے مالک کے بھی نافرمان ہی رہے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔